صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلت حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھی اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ. اچھا دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دو آدمیوں. اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھنا. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. 7 کی 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لیے. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے. اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے. اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کر لے تاکہ سب کی قربانی تو بتا. یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں، 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. 2 جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دیں بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں.
हजरत अली का कोई कारोबार नहीं बज़ाहिर। बीबी साहबा फरमाती हैं कि कई हफ्ते सिर्फ सिरका और खजूरें, कुर्बानियां कितनी, असी सारे हिसाब लान टुरे हैं कि साढ़े ते लगदी है कि नहीं, पक्का। और फिर जब बात होती है देने की तो माहौल और होता है, जब लेने की बारी होती है तो माहौल और होता है। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले, लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूं। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी। तो 7.5 तोले सोना 50-60 हजार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जिसने 3 कमरों को ताला लगाया हुआ है वो 3 कमरे फारग है, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। छत पे स्टोर बना दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखे हुए हैं कोई माना ही नहीं कमरे का, फरमाते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करे। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूबे पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी है, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तिताअत है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा हुआ अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में? बोलिए। और जब हुजूर हज करने गए नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम ऊंट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफिज है। ज़िबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते भी। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का अंदर ले जाओ, ज़िबा करना, रोएगा। अब बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और माद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे, और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है, इसको खड़ा कर ला के। कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए तो उसकी गर्दन भी काटनी है। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसने तो उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती थी। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लिटाते
اور اپنی طامت کو سمیٹتے اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے, کیا کریں گے, کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا, اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی, پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی, اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے, کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل وہ شکاری, سیاد شکاری, شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا, کھائے گا تو صحیح, ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا, تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے. اس طرح کرنا, کوئلے اتنے زیادہ دہکانا, اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے, کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد او شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی, بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے, یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ وضحا آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا, حضور کے سامنے آ کے لیٹا, نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے حد ہو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا, تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے, پیچھے ہٹ جا, پہلے میں نے جانا ہے, پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے, ضروریات دین میں سے, اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں, بولو اور ڈولو, پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں, تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں, اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا, لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو, اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو, دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ, یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے, اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے, پھول جائے, تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں, میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو, عجیب تماشا لگ گیا ہے. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے, بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو,
یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے۔ جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا۔ جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے لا کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں۔ جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے، اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں۔ صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت۔ اب قربانی کے جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے، فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا۔ جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا، اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا، کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے۔ اور صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتا، اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم۔ ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی۔ حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا۔ آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا۔ اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے ہے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا۔ تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی۔ تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے۔ اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے۔ پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی؟ تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی۔ جن کی نہیں ان کی نہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو۔ لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، تو یہ کافی نہیں کافی۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو
10 ज़िलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 ज़िलहज को, कल 10 ज़िलहज है तो बड़े काम हो गए, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कुछ जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़िलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 ज़िलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हजरत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये शहादत हासिल करते हैं और बड़े नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखना। एक और बात भी बतानी है आप, वो भी आपने याद रखनी। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर,
अपनी नीयत का इरादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, और अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उससे पूछें, और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा या अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे हस्सा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बाई दबे एक कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले। हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे, ऊंट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वो ऊंट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है। हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊंट रोने लगा तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया, बुलाओ ना इसके मालिक को, कहाँ है? वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी जरूरत से ज्यादा इस पर वजन रखते हो, इसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुँचाते हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज हदीस के महबूब फरमाने लगे, तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हुकूक के तहफ्फुज के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में। ये हदीस हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने सुनी हुई थी ना। जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना, तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊंट रखा हुआ था। जनाब अबू दरदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने घर वालों से भी माफियां मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊंट के सामने भी जाके खड़े हो, कहने लगे, ऊंट देखना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया, मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की, और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर कर दो। नहीं, ये अंदाज था उन लोगों, जिन बातों का हमें पता चल चुका है उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, जानवरों की हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने ये बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। एक शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। पता ना, कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। तो खैर, मुर्गों ने अजानें पढ़नी छोड़ दी। तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, दर्द की बात, ये अजियत की बात नहीं। वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज ही ना है, वो देश भी को देश है। हम जाके अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर, जहाँ अजान की आवाज ही नहीं आती। कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज ही ना है। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गधा रेडी पे दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किनो बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ, इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको, और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस बेचारे की खुलासी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को सवारी बनाओ, कुर्सी न बनाओ। दो सहाबा बैठे थे घोड़े के ऊपर, एक उधर बैठा था, एक इधर बैठा था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह हमारे जमाने में जो नई नई कार खरीदता है ना, तो उसका भी कोई वाकिफ मिल जाए तो वो रोड के ऊपर खड़े होकर बात करता है, क्योंकि रोड तो उसने अलाट कराया ना अपने नाम। तो मेरे जैसा आदमी कई दफा पीछे हो भी ना, तो एक दिन बच्चा मुझे कहने लगा कि जोर से जरा हारन दी। तो मैंने कहा, यार इसके पास नई नई दौलत आई है, तो मतलब इसको हारन ना दे, पता नहीं कहाँ से बोलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हमारे लिए मसला बनेगा। ये अर्ज नहीं, अब ये खड़ा है तो खड़ा, ये इसको लोग चौधराहट समझते हैं। ये चौधराहट नहीं होती, इससे ये आपके कमजोर होने की अलामत है। इस तरह छोटा आदमी इस तरह के काम करता है। बड़े लोग तो किसी को तकलीफ ही नहीं देते, क्योंकि वो बड़े होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा दो गुलामों को, एक के घोड़े का मुंह इधर है, दूसरे का इधर है, तो आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वहीं तंबीह
تشریح فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو۔ اس نے کہا جی کس کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، میں نہیں جانا ہے۔ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا۔ جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے، یہ میرا خط ہے، کتنا وزن ہوتا ہے خط کا، یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا ہوں، میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اس سے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، ان سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں، مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے، ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا، ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو شفقت کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا، جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے۔ ریا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے قدری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ اس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہے ہیں۔ اور سیانے لوگ، کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ کتنا ظلم ہے نا، انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا ایک چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی، اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے، فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ اس نے اس کے بچے اٹھائے، کون ہے جلدی بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی ہے کہ یا رسول
اللہ میں ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں. حضور نے فرمایا اسے واپس کر دو. یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے. جا وہیں رکھ کے آرام سے تو اٹھا کر کے لایا تھا. میرے دوستو دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے. ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا. نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی, بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی, بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے, میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آیا یہ محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں, میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے, کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی, نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے, قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا, اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا, مجبور نہیں تھا, پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی, اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا, وہ بڑا شاندار ہو گیا. جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی, آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا, آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ پیار کرنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں, شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے, اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے, اسے مارا جا سکتا ہے, لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا, اس پر رحم کھانا, اس پر توجہ دینا, ان چیزوں کو سمجھتے نہیں امیر ملت. اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا. بانی آرڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا, جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا, اتنا مجھے, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا. اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ عدو تاری کر دیتا ہے, اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں. پیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب ابو العرب بھی کہا جاتا. ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے. مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود, صاحب کی اپنی رہائش تھی. ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نہ مدینے میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے, جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں. تو پیر صاحب گزر رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے, ساتھ تھے تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا. وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا, پیچھے ہٹ جا کپڑوں کو نہ لگ جانا. چونکنے لگا, رونے لگا. جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہم نے عجیب منظر دیکھا. 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر, دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا. پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے, اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی, پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا. کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے, کہنے لگے مدینے کے کتے بھی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا, حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے حاضری دینا, ہمیں تکلیف دیتے ہیں, شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نے نہیں اسے کہا تھا, اس سے بھول ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. میرے عزیزو وہاں درد تھا, وہاں سوز تھا, وہاں پیار تھا, وہاں محبت تھی, لیکن ہمارے رویے انسانوں کے حق میں تو کیا جانوروں کے حق میں سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے شوق سے جانور لڑانے شروع کر دیے, کبوتر اڑانے شروع کر دیے, تباہی پر تباہی کا ماحول ہم فراہم کرتے جا رہے ہیں. ان سے پیار کریں, ان کو آسانی دینے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچر ہی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں, اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں, تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں. جو لوگ
یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبئی دھوکہ دے کے، اور لے جاتے تھے یورپ میں، عرب ممالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی خواب ہی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی، اتنا کچھ ہوگا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑیں گے کچھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں، پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی۔ لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر۔ اچھا، اب وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم مجھے منع کر رہے ہو۔ ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں ہیں۔ ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔ نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے۔ مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ تو اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی ہیں۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو
عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں۔ ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں۔ یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا، لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو، اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو۔ اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے، اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا۔ یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی، اس کو فلاں چیز، یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو، عجیب تماشا لگ گیا ہے۔ اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں۔ اللہ کے غضب کو آواز نہ دو، یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے۔ جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا۔ جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں۔ جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے، اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں۔ صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت۔ اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے۔ فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا۔ جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا، اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟
بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا, کتنے گھروں کا بھلا ہوگا. ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے, اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نار کا کہ مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا, اب غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چھترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے ہے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چھترا گائے بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا ہے تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور لاؤ, اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں, تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں, بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو, کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے, فجر کی نماز بھی ہوگی, تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا, 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی, فجر کی نماز بھی کل ہوگی, عید کی نماز بھی ہوگی, لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں, اذکار بھی ہیں, تکبیرات بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا, اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ, سب سے پسندیدہ, کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں, کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور.
تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں۔ میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے، پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں، ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ، ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں۔ اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں نے، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہیں، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے۔ ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو
اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں، تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی، بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی، گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی، تو مومن کہے گا تو آگ ہے، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا، اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے ہو جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آگ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ہے ان کو، جی غریبوں کو کیا دینا ہے، نال چڑکا نہیں دینی ہے 250 آ بھی گئے ہو تسی اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینی ہے، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا، اور اللہ پاک سے ڈرا کر بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، بھائی یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، تیرے دروازے تک آ گیا نا بس ٹھیک ہو گیا، تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا ہے، جھڑکے نہ دے، اتے بہ جا، تو آ بھی گیا ہے، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے۔ غریب کو گوشت دینا ہے، 7 جھڑکے نہیں دینی، اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں، اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی، بس کر یار بس کر، بے پرواہی وے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، ڈر اس کی بے نیازی سے، دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اسی پہ اکتفا کر۔ اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے، جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں، کہیں ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دیں اسے، ٹھنڈا ہونے دیں۔ زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ظلم میں نے دیکھا، اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا، فٹافٹ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے ہی کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا، بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں۔ تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا، تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے، ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں، گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں، عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں۔ بہرحال گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے،
اور سارا بانٹ دینا بھی. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, پھر یاد کراتا ہوں, جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا. قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر 3 دن گوشت کھاتے ہیں, پھل بھی کھاتے ہیں. تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں, ہر جمعے والے دن 3 کلو بکرے کا گوشت آتا ہے. تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹ دیں, غریب کو دیں.